کائنات اور انسان کی صورت میں جو عظیم دنیا ہمارے سامنے ہے وہ ایک خدائی منصوبے کے تحت بنائی گئی ہے۔ اس خدائی منصوبے کے مطابق اس کا ایک بامانی انجام ہونا مقدر ہے۔ یہ بلا شبہ ایک سنجیدہ مطالعے کا موضوع ہے اور اس کا تعلق ہر ایک فرد سے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یا پھر جس انسانی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اور کیونکہ اس کا تعلق پوری انسانی تاریخ سے ہے۔ اس معاملے میں ریلیونٹ لٹریچر کے گہرے مطالعے سے جو تصویر مجھ سے پہلے مفسرین، محققین، محدثین اور ڈفرینٹ ریلیجنز کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے کھینچی ہے، اس کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ریلیونٹ لٹریچر کے مطالعے کے مطابق اللہ رب العالمین نے موجودہ کائنات کا آغاز 13 بلین سال پہلے کیا، یعنی کہ God created the universe 13 billion years ago۔ مدت میں منصوبہ بند انداز میں، یعنی کہ گریجولی طور پر کائنات وجود میں آئی، اور اگر ہم اس کو براڈلی کیٹیگرائز کریں، یعنی براڈلی ڈویژن میں ہم کائنات کے وجود کو 6 فیزز میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی فیز کو دی بگ بینگ کہا جاتا ہے، اینڈ the big bang was the first event to take place in the universe۔ یہ کائنات میں پہلا تخلیقی واقعہ تھا، یہ پہلا واقعہ تھا جو اس کائنات میں پیش آیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ خالق نے تقریباً 13 بلین سال پہلے خلا میں ایک عظیم دھماکہ، یعنی کہ اسپیس میں ایک عظیم دھماکہ مینیج کیا۔ اس دھماکے کو انگلش عالم فلکیات، یعنی کہ انگلش ایسٹرونامر فریڈ ہائل نے 1949 میں بگ بینگ کا نام دیا۔ فریڈ ہائل نے جب بگ بینگ کا نام دیا تو اس کے بعد کافی ریسرچز ہوئیں، اور اب یہ بگ بینگ کا واقعہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے اور یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ بن چکا ہے۔ اور اس کے بعد اس اسٹیبلش فیکٹ کے بعد تمام سائنٹسٹ جو ہیں اور جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس کائنات کا وجود بگ بینگ کے واقعے کے بعد ہوا۔ فریڈ ہائل نے تو 1949 میں یہ تھیوری جو ہے وہ پریزنٹ کی تھی، لیکن قرآن کریم نے اس واقعے کا جو ہنٹ ہے وہ تب دے دیا تھا جب قرآن پاک نزول میں آیا تھا۔ بگ بینگ کا یہ انکشاف، اس کا ہنٹ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں کچھ یوں دیا گیا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کیا انکار کرنے والوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین آپس میں باہم ملے ہوئے تھے اور پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اب اس آیت کا مطلب سائنسی روشنی میں یہ ہے کہ ابتدا میں ایک عظیم گولا تھا، یعنی کہ سپر ایٹم تھا، جس کے اندر کائنات کے تمام پارٹیکلز موجود تھے۔ اب ذرا پھر اس بات پر غور کریں کہ ابتدا میں ایک سپر ایٹم تھا اور اس میں کائنات کے تمام پارٹیکلز موجود تھے۔ اس دھماکے کے بعد بگ بینگ کے جو پارٹیکلز ہیں یہ اسپیس میں تیزی سے پھیل گئے۔ Now after that eruption ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے بعد جو بگ بینگ کے پارٹیکل ہیں یہ پورے خلا میں تیزی سے پھیل گئے، اور پھر ایک حکیمانہ منصوبے کے تحت مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ان پارٹیکل کے مجموعوں سے موجودہ کائنات وجود میں آئی۔ یہ فرسٹ فیز ہے جسے دا بگ بینگ کہتے ہیں، اور اس کے متعلق اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو آپ فریڈ ہائل کی پبلیکیشنز جو کہ انہوں نے 1949 میں پریزنٹ کی تھیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دا بگ بینگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ قرآن کریم نے بہت عرصہ پہلے ہی دے دیا تھا، اینڈ اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کے اوپر بلیو کرنا، اور پھر اس بلیو کو دیکھتے ہوئے اس بلیو سے ان آیت کی تفسیر میں ان کے اوپر کنٹمپلیٹ کرنے کے بعد ہی یہ جو چیزیں ہیں یہ سائنٹیفکلی نالج میں آئی ہیں۔
کیونکہ انسان جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر جو کنٹمپلیشن کی صلاحیت ہے، سوچنے اور سمجھنے کی، کہ انسان اپنے ارد گرد نیچر کا مطالعہ کرتا ہے، اور اس نیچر کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ خدا کی حقیقت کو جان لیتا ہے، چاہے وہ جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اور اسی چیز کو the realization of God یعنی معرفت بھی کہتے ہیں، کہ آپ خدا کے وجود کو کسی نہ کسی طریقے پہچانتے ہیں۔ وہ کن نشانیوں سے پہچانتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی وحدانیت کا کتنا جو ہے اس کو شعور دینے کے لیے اسے بخشا ہے۔ گریجولی طور پر جو ہماری کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اس ایکسپینشن کے دوسرے واقعے کو دی سولر بینگ کہتے ہیں۔ سولر بینگ کے لمبے عمل کے بعد سولر بینگ ہوا، اس کے بعد ایک پروسیس ہوا، جس کے بعد جو نظام شمسی ہے وہ وجود میں آیا۔ اس کائناتی واقعے کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب ایک ایک مدار یعنی کہ اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں۔ یہ شمسی نظام ایک عظیم کہکشاں یعنی کہ گلیکسی کے ایک کنارے پر قائم کیا گیا ہے، جس کو ملکی وے کہتے ہیں۔ اس ملکی وے کے ذریعے نظام شمسی کو ایک محفوظ علاقہ مل گیا۔ اس حقیقت کا اشارہ قرآن کریم کی ایک آیت میں کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، یعنی میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہاں مواقع سے مراد محلوقو ہے۔ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نظام شمسی کو نہایت بامانی طور پر عظیم ملکی وے کے ایک کنارے پر قائم کیا گیا ہے۔ اس محلوقو کی بنا پر شمسی نظام کو ایک محفوظ علاقہ مل گیا، جو انسان جیسی مخلوق کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کائنات کی گریجول ایکسپینشن کے تیسرے واقعے کو دی واٹر بینک کہا جا سکتا ہے، یعنی سیارہ ارض کا ٹھنڈا ہونا، پھر زمین کے اوپر پانی کے ذخائر کا وجود میں آنا، اور پھر پانی کی وجہ سے ہر قسم کی زندگیوں کا پیدا ہونا۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ واٹر از دی اسینشیل انگریڈینٹ آف ایوری کریشن، اور اس واقعے کا قرآن کریم میں کچھ یوں ذکر کیا گیا ہے: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا۔ ہم مڈل کلاسز میں اور پرائمری کلاسز میں پڑھتے تھے کہ تمام چیزوں کا وجود پانی سے ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، انسان کے جسم کا تقریباً 60% جو حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہے۔ اور میں کوٹ ڈاؤن کرتا ہوں ایک چیز ہو کہ واٹر از دا میجر امپورٹنس ٹو آل لیونگ تھنگس۔ ان سم آرگنزم اپ ٹو 90% آف دیئر باڈی ویٹ کمز فرام واٹر، اینڈ اپ ٹو 60% آف دا ہیومن ایڈلٹ باڈی از واٹر۔ تو یہ ہمارے پاس تیسرا فیز ہے جس کو ہم دی واٹر بینک کہتے ہیں۔ چوتھا بڑا واقعہ جو زمین پر پیش آیا وہ دنیائے نباتات کا وجود میں آنا تھا، اور جس کو ہم دی پلانٹ بینک بھی کہتے ہیں۔ زمین جو ہے وہ پہلے خشک تھی، اور دی پلانٹ بینک کے بعد وہ گرین پلانٹ بن گئی۔ اور اس واقعے کا اشارہ یعنی کہ دی پلانٹ بینک کا اشارہ قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصَرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے موسلا دار پانی برسایا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اگائیں غلہ اور سبزیاں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ۔
تو دی پلانٹ بینک کو قرآن کریم نے اس الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک دھماکہ کیا، دھماکے کے پارٹیکل سے یعنی کہ دی بگ بینگ سے جو چیز وجود میں آئی وہ سولر بینک تھی۔ سولر بینک کے بعد دی واٹر بینک کو بنایا گیا اور دی واٹر بینک سے پھر دی پلانٹ بینک یعنی کہ جتنے بھی نباتات ہیں ان کا وجود۔ یونیورس کی گریجول ایکسپینشن کا جو 5واں واقعہ ہے، یہ وہ دور ہے جب زمین پر مختلف قسم کے جاندار جو ہے وہ وجود میں آئے اور ان کی تخلیق میں کیڑے مکوڑوں سے لے کر شیر تک شامل تھے۔ یونیورس کے تخلیق کے اس 5ویں فیز کو دی اینیمل بینک کہا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے بے شمار جاندار سپیشیز جو ہیں وہ پیدا ہوئیں اور جن کی تعداد ابھی تک معلوم نہیں کی جا سکی، اور ابھی تک بھی سائنٹسٹ کو نہیں معلوم کہ زمین کی تہوں میں یا سمندری میرین لائف میں کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں۔ According to a study co-authored by a researcher with the United Nations Environment Programme UNEP, 8,700,000 is the latest estimated total number of species on the earth and the most precise calculation ever offered. Around 6.5 million species on the earth are found on land. یعنی کہ اراؤنڈ 6.5 ملین جو نباتات ہیں، جو سپیشیز ہیں، وہ زمین پر پائی جاتی ہیں، اینڈ 2.2 ملین اباؤٹ 25% آف دا ٹوٹل ڈویلو ان دی اوشن ڈیپتھس، کہ وہ سمندروں میں موجود ہیں۔ دا رپورٹ آلسو شوز دیٹ 86% آف آل اسپیشیز آن لینڈ اینڈ 91% آف دوز ان دا سی ہیو یٹ ٹو بی ڈسکورڈ، ڈسکرائبڈ اور کیٹالاگڈ۔ تو کائنات کی وسعت جو ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ابھی تک تو انسان ان کو بھی ٹھیک طریقے سے جان نہیں پایا۔ تو انسان کی ترقی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اینڈ ناؤ دا لاسٹ فیز آف دی گریجول ایکسپینشن آف دا یونیورس، جس کو ہیومن بینگ کہا جا سکتا ہے، یعنی آخری دور میں انسان کو پیدا کیا گیا اور نسل در نسل پھیلتا ہوا انسان پلانٹ ارتھ پر آباد ہو گیا۔ بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 13 بلین سال کی اس تخلیقی پروسیس کے دوران تمام تخلیقی واقعات جو ہیں وہ منصوبہ انداز میں اس لیے پیش آئے کہ آخرکار انسان کو پیدا کر کے زمین پر آباد کیا جائے، اور پھر انسان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی آزادانہ کوششوں سے اس چیز کو وجود میں لائے جس کو سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ تہذیب، سویلائزیشن محدود معنی میں کلامات اللہ، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا، مگر میرے پروردگار کی باتیں یعنی کہ کلامات اللہ ختم نہیں ہوں گے، اور اگر اس میں اور ہی اتنے سمندر شامل کر لیے جائیں تو پھر بھی کلامات اللہ مکمل نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور اگر زمین پر جو شجر ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ، اور مزید 7 سمندروں کے ساتھ مل کر روشنائی بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل نہ ہوں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عظیم حکمت والا ہے۔ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سویلائزیشن لمیٹڈ سینس میں کلمات اللہ کی ہی جزئی انفولڈنگ تھی، اور فطرت کا یہ طریقہ کار عمل جو تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی عقل کو اعلیٰ ارتقائی درجے تک پہنچا سکے۔
تو ان 6 فیزز کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو ریلیونٹ لٹریچر جو ہے وہ اس قدر مل جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ ایک کمرہ لائبریری کے لیے متخص کرتے ہیں تو وہ کمرہ ان کتابوں سے بھر جائے گا. لیکن ان کتابوں میں بھی سائنٹسٹ جگہ جگہ کویسچن کریں گے کہ اس کے علاوہ اور چیزیں کیا ہو سکتی ہیں. اب جب بگ بینگ کو فریڈ ہائل نے اس کا کانسیپٹ دیا تو اس کے بعد اتنی ریسرچز کی گئیں کہ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ابھی بھی ریسرچز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو اس کے بارے میں تو آلریڈی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہہ دیا ہے کہ یہ میری تمام جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو کہ میری ذات تک پہنچاتی ہیں اگر تم غور و فکر کرو. اور اگر تم ان کلمات کو یعنی کہ میری نشانیوں کو لکھنے پر آ جاؤ یا ان کو بیان کرنے پر آ جاؤ تو سمندر اگر روشنائی بن جائے اور دنیا میں جو جتنے بھی شجر ہیں وہ قلم بن جائے تو سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور زمین پر جتنے شجر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن جو کلمات اللہ ہیں جو میری نشانیاں ہیں وہ ٹھیک طریقے سے تم ڈیفائن نہیں کر پاؤ گے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو ہائی لیول آف ڈیولپمنٹ تک ضرور پہنچا سکتی ہیں.